بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ اللہ نے دیوبند کو ہیرا عظیم دیا، اللہ نے دیوبند کو ہیرا عظیم دیا، باطل کو جس نے آ کر تنگ زمین کیا، باطل کو جس نے آ کر تنگ زمین کیا۔ دشمن حیران ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ حق کا پرچار کرتے زندگی کی شام کر دو، حق کا پرچار کرتے زندگی کی شام کر دو۔ ابو حنیفہ والا مسلک تم عام کر دو، ابو حنیفہ والا مسلک تم عام کر دو۔ کرتا اعلان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ ہر دم دلیل سے ہی کرتا گفتار ہے یہ، ہر دم دلیل سے ہی کرتا گفتار ہے یہ۔ کفر پہ حق کی ننگی رکھتا تلوار ہے یہ، کفر پہ حق کی ننگی رکھتا تلوار ہے یہ۔ علم کی کان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ دین اسلام کی تم چاروں اساس مانو، دین اسلام کی تم چاروں اساس مانو۔ قرآن و سنت اور اجماع قیاس مانو، قرآن و سنت اور اجماع قیاس مانو۔ کہتا ہر آن ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے۔ شان رسالت، شان صحابہ، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا محمد الیاس گھومن۔ نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو،
ہم شرابی نہیں ہیں شراب کی بات کریں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے خشوع نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھ لیا ہے، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہاں ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پہ حیات النبی کے عنوان پر خطابت نہیں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ اس مسئلے کی وکالت کروں گا، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور مسئلہ اس انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن مجھ سے قبل شاید اس انداز میں آپ نے اس عقیدے کو نہ سنا ہو نہ سمجھا ہو۔ میں اس طرز پہ گفتگو کروں گا، آپ عقیدہ سنیں، سمجھیں، ہمارے دلائل پہ غور فرمائیں، اور اس میں کوئی غلطی محسوس کریں تو چٹ لکھ کے ہماری غلطی پر مطلع فرمائیں۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اگر بات ٹھیک ہو اور دلیل بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی بہتر ہو، تو پھر ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ صحیح عقیدے اور صحیح دلیل کا رد کرنا یہ کم از کم عقل مند انسان کا کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس کے لیے جو آیت پڑھی ہے، عموماً جب میں خطبہ سے قبل کوئی آیت تلاوت کرتا ہوں تو بعض اہل علم کو میٹھا سا شکوہ ہوتا ہے اور ہلکا سا تعجب ہوتا ہے، عنوان کیا ہے، آیت کون سی پڑھی ہے، اس آیت کے عنوان سے تعلق کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ تعجب نہ کریں، گفتگو چلنے دیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بسا اوقات وکیل عدالت میں ایسی بات کرتا ہے، موکل کو پتہ نہیں ہوتا وکیل نے بات کیوں کی ہے، وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے اور اس بات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ میں نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس مٹی سے بندے کو پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں اس کو دفن کرتے ہیں، اور اسی مٹی سے اللہ دوبارہ قیامت کو اس کو کھڑا کریں گے۔ جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں دفن کرتے ہیں، اور اسی مٹی سے قیامت کے دن دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے۔ میں دوبارہ پیدا کرنا نہیں کہہ رہا، اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں گے تو بہت سارے اشکالات خود بخود صاف صاف ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارک میں ہے، اور اس آیت کے تحت مفسرین نے مرفوع اور موقوف دونوں قسم کی احادیث پیش فرمائی ہیں۔ مرفوع کس حدیث کا نام ہے کہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچے، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور جس حدیث کی سند پیغمبر کے صحابی تک جائے اسے موقوف کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے موقوف اور مرفوع دونوں قسم کی حدیث نقل کی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس نومولود بچے کے وجود کو اس کے قبر کی مٹی سے پیدا کرتے ہیں، یعنی جس جگہ اس کی قبر بننی ہوتی ہے وہیں سے اس کی پیدائش کے لیے حق جل مجدہ مٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب یہ بات قرآن سے ثابت ہو گئی کہ جس جگہ سے بندہ پیدا ہو اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے، تو پھر آئیے جس پیغمبر کی حیات کی بات ہم کرتے ہیں، جس نبی کی حیات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جس پیغمبر کی قبر والی حیات کو ہم عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اس پیغمبر کے بارے میں ذرا یہ بات دیکھیں اور سوچیں کہ وہ نبی، اس کا خمیر کیا ہے، وہ نبی کہاں سے بنا ہے، اس نبی کی پیدائش کس مٹی سے ہے،
اگر یہ بات سمجھ آئے تو پھر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آب حیات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر یہ بنیادی بات سمجھ آ جائے کہ پیغمبر کو خدا کس مٹی سے پیدا کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، پہلے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن کریم میں موجود ہے اور آپ حضرات بقرہ عید کے موقع پر سنیں گے، یا آپ کی مساجد میں بیانات شروع ہو گئے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھی اور اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو خواب میں خدا نے آپ کو حکم دیا آپ اس پہ عمل کریں، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواب جو وحی تھی اس کی تکمیل کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا ہے، ان کے گرے پہ چھری کو چلا دیا ہے، چھری چل رہی ہے، محسوس ہوتا ہے کوئی چیز کٹ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے میرا بیٹا شہید ہو، میرا بیٹا ذبح ہو گیا، اپنی آنکھوں سے پٹیاں کھولیں تو جب دیکھا حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور ان کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ اس دمبے کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا فدیے میں دیا، بدلے میں دمبا ذبح کرایا۔ یہ دمبا بڑی عظمت والا تھا، عام دمبا نہیں تھا، عظمت والا تھا۔ عظمت والا دمبا کیوں تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دمبا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح ہوا، یہ زمین والا دمبا نہیں تھا بلکہ خدا نے اس کو جنت سے بھیجا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین والے دمبے کی بجائے خدا نے جنت سے اس دمبے کو کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا وجود یہ زمین مٹی بالی زمین سے نہیں بنا بلکہ اسماعیل نبی ہیں، اور نبی کا وجود چونکہ جنت سے بنتا ہے، اگر مٹی والا وجود ہوتا تو بدلے میں زمین والا دمبا ذبح ہوتا، چونکہ اس مٹی میں وہ اگر زمین کی مٹی والا وجود ہوتا تو بدلے میں ذبح زمین والا دمبا ہوتا، چونکہ اسماعیل نبی ہیں اور نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اس لیے خدا نے جو دمبا دیا وہ زمین والا نہیں جنت والا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کا جو وجود ہے یہ جنت والا وجود ہے، خدا اس کے بدلے میں جنت کا دمبا دیتا ہے۔ یہ تو میں نے وہ واقعہ عرض کیا جو ان دنوں میں آپ نے سننا ہے، تو میں نے کہا چلیں ایک نکتہ میں بھی پیش کر دوں۔ قربانی کے ایام پر میرے اپنے دلائل، اپنے نکتے اکابر کی جوتیوں کے صدقے میں ہیں، لیکن میرا عنوان نہیں، میں اس پہ بات کرتا، میں صرف دلیل اس بات پہ دے رہا تھا میرے پیغمبر کا وجود اور انبیاء کا وجود یہ جنت والا ہے۔ اس پہ دلیل نمبر 2 سنیں، حدیث مبارک میں موجود ہے۔ میں نے اس دلیل کو آگے پھر لانا ہے لیکن اور عنوان پہ لانا ہے، ابھی میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں کہ پیغمبر کا وجود جنت والا ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں حدیث مبارک موجود ہے۔ امی عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، آپ بیت الخلاء سے نکلے اور آپ کے جانے کے بعد میں بیت الخلاء میں گئی، انی لم ارا شیئا، بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، الا انی اجد رائحۃ المسک، ہاں اگر میں چیز کو وہاں محسوس کرتی ہوں تو مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تنبض اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، خدا نبی کے وجود کی تربیت ایسے کرتا ہے جیسے جنت کی روح کی تربیت ہوتی ہے، اور جنت کی روح اگر جنت والی ہے تو پیغمبر کا بدن بھی جنت والا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کا وجود جنت والا ہے۔ دلیل نمبر 3 سماعت فرمائے، آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ جہاں پر میں ہوں اور جہاں پر یہ منبر ہے میرا، یہ ساری درمیان کی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ میرے نبی کا وجود اثر چونکہ جنت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہ جنت والا ہے، تو جس جگہ پہ نبی دفن ہے اگر وہ جنت کا ٹکڑا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر جس مٹی سے پیدا ہوئے وہ جنت والی ہے، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں اسی قبر میں دفن ہونے دیتے ہیں، وہیں سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہ قبر کی وہ جنت کی جگہ ہے، تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کا وجود جنت ہی سے بنا، جنت ہی میں گیا، جنت ہی سے قیامت کو اٹھ کے جنت الفردوس پھر مزید اگلی جنت میں چلا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر جنت والا ہے۔ میں نے اس پہ 3 دلیلیں دی ہیں آیت کریمہ کی روشنی میں۔ اب آگے چلیے، جب نبی کا وجود جنت والا ہے تو پھر پیغمبر کے وجود کے آثار بھی جنت والے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نبی کا وجود ہے تو جنت والا، لیکن آئے اللہ کے نبی دنیا میں ہے، اس لیے پیغمبر کے وجود پہ جنت کے آثار بھی ہیں۔ جنتی جسم ہونے کی وجہ سے نبی کے جسم کے دنیا کے آثار بھی ہیں، دنیا کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے۔ میں نے قرآن اور احادیث کو پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، اگر تم جنت کا نقشہ کھینچو گے تو جنت میں تمہیں چیز ملے گی کہ جنت کے اندر بدبو نہیں ہے، جنت میں بو نہیں ہے، اگر جنت میں ہے تو صرف خوشبو ہے۔ میں نے پیغمبر کے وجود کو دیکھا ہے، دیکھنے کا مطلب آیات احادیث میں ہم نے پڑھا ہے، میں نے نبی کے وجود کو دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر کو دیکھو، اگر گرمی آئی ہے نبی کے مبارک وجود سے پسینہ نکلا، اگر مشقت والا کام کیا تو نبی کے وجود سے پسینہ نکلا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کہ دنیا کے ماحول میں جسم رہتا ہے تو دنیا کے آثار کی وجہ سے پسینہ بھی آیا ہے، لیکن جب نبی کے پسینے کو سونگا ہے تو بدبو نہیں آتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما شممت اطیبا، ما شممت اطیبا، حضرت انس بن مالک کا جملہ فرماتے ہیں ما شممت اطیبا من عرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ دنیا میں خوشبو کبھی سونگی ہی نہیں ہے۔ نبی کے وجود پہ پسینہ آیا، یہ دنیا کے وجود کا، دنیا کے ماحول کا اثر ہے، اس پسینے خوشبو آئی کیونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے، کیونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے۔ میں پسینے سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، تو کہے گا پسینہ گیا، میں پسینے سے بڑھ کے بات کہتا ہوں۔ کبھی میں نے حدیث مبارک الخصائص الکبریٰ کی نقل کی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے ہیں، حضور باہر تشریف لائے، میں نبی کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی، انی لم ارا شیئا، بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اگر میں نے سونگا تو بیت الخلاء میں خوشبو سونگی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا حضور وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے خوشبو کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، نبی کے وجود کی تربیت خدا جنت کی روح کی طرح کرتا ہے، جو نبی کے وجود سے چیز یعنی براز نکلتا ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر نبی کے وجود سے پسینہ آیا یہ دنیا کے ماحول کی وجہ سے ہے، پسینے میں خوشبو ہے جنت کے وجود کی وجہ سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے تو براز مبارک بھی آیا ہے، یہ دنیا کے اثر کی وجہ سے ہے، اس براز سے بھی خوشبو ہے جنت کے وجود کی وجہ سے۔ پیغمبر کا وجود تو کہ جنت والا ہے اس لیے سراپا خوشبو ہے، حضور کا پسینہ تب بھی خوشبو ہے، پیغمبر کا براز تب بھی خوشبو ہے۔ اگلی بات میں کہنے لگا، اگر تم جنت میں جاؤ خدا سب کو لے کر جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے کر جائے، اللہ آپ کو لے کر جائے، آپ کی برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے۔ میرا میاں والی کے علاقے میں جلسہ تھا، ختم بخاری کا عنوان تھا، بخاری کی حدیث پہ بیان تھا، وہ بیان چل رہا تھا، تو جب میں پہنچا میرے میزبان کہنے لگے کہ مولانا تھوڑا سا خیال فرمائے، آج 70% وہ ہے۔ میں نے کہا پھر تو عقیدے وہ بیان کریں تاکہ 70% کو بھی بات سمجھ آئے نا۔ کہا نہیں آپ تھوڑا سا خیال۔ میں نے کہا ہم تھوڑا نہیں زیادہ خیال کر لیں گے۔ میں نے 40 منٹ جب گفتگو کی میں نے محسوس کیا میرے مجمع کو بات سمجھ آئی ہے، وہ 70% بھی مسکرا رہا ہے۔ میں نے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر کہا بات سمجھ آئی؟
کہا جی سمجھ آ گئی. میں نے کہا اللہ تم سب کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ تم سب کو حضور کے روزے پر لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا شرم کرو, شرم کرو. بڑا تعجب ہوا, ہم اسے دعائیں دیتے ہمیں ڈانٹتا ہے. میں نے کہا ابھی میں کہتا نا اللہ حضور کی برکت سے لے جائے تو تم نے کہنا تھا شرک ہے, نبی کے وسیلے سے دعا نہ مانگنا. میں نے کہا تمہارا وسیلہ, تو تم نے کہا آمین. تیرا وسیلہ ایمان ہے اور نبی کا وسیلہ شرک ہے. نہیں سمجھا؟ تمہاری برکت سے جنت میں جاؤں تو آمین, حضور کی برکت سے جائیں تو شرک ہے. میں نے کہا یار کم از کم کچھ عقل کرو, اگر نبی کا وسیلہ شرک ہے تو تیرا وسیلہ ایمان کہتے ہیں, اور اگر تیری برکت سے دعا مانگنا ٹھیک ہے تو حضور کی برکت سے دعا مانگنا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ میں تم اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ حیا کرو اور یہ سمجھو تم نے کیا عقیدہ اپنا رکھا ہے. میں بات کہہ رہا تھا توجہ. میں نے کہا میرے پیغمبر کا وجود کیونکہ جنت والا ہے, نتیجہ کیا ہے؟ جنت میں وبا نہیں ہے, توجہ رکھنا, جنت میں بیماری نہیں ہے, جنت میں شفا ہی شفا ہے, جنت میں بیماریاں نہیں آتی, جنت میں شفائیں ہوتی ہے. تو میرے پیغمبر کے وجود کو دیکھ, کیونکہ جنت والا وجود ہے نا. کون سا وجود ہے؟ جنت والا. اگر نبی کے وجود مبارک پہ کبھی بخار آیا ہے وہ نفرت والا نہیں, وہ محبت والا ہے. لیکن پیغمبر کا وجود کیونکہ جنت والا ہے, اس سے شفا ہی شفا ملتی ہے. اگر صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ نے ڈسا ہے تو نبی کا لعاب لگا, شفا ملی ہے. علی المرتضیٰ کی آنکھ دکھی ہے, میرے پیغمبر کا لعاب لگا تو پھر شفا ملی ہے. اس لیے کہ میرے پیغمبر کے ہاں یہ سراپے شفا ہے, یا وبا کا مسئلہ ہی نہیں ہے, بیماریاں نہیں پھیلتی, میرے پیغمبر کے وجود سے شفا نکلتی ہے. اس سے بڑھ کے دلیل دینے لگو. الخصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے, ام ایمن کہتی ہے رضی اللہ عنہا, اللہ کے نبی آپ رات سوئے تھے, آپ رات اٹھے تھے, آپ نے بول مبارک فرمایا. میں نبی کے بول کو بھی مبارک کہتا ہوں, یہ دیوبند کا عقیدہ ہے. میرے پیغمبر نے بول مبارک فرمایا. حضرت ام ایمن رات کو اٹھی, بڑی پیاس لگی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ قمت وانا عطشانۃ, مجھے پیاس لگی تھی اور اس میں نے آپ کے بول مبارک کو لیا, برتن کو لیا, میں نے بول پی لیا. فضحکا, اللہ کے نبی مسکرا پڑے اور فرمایا ایمن میری بات کو سن لے, انک لن تشتکیا بطنک بعد یومک ھذا, تیرے پیٹ میں محمد کا بول گیا ہے, اب کبھی تیرے پیٹ میں بیماری نہیں آ سکتی, تیرے پیٹ میں کبھی بیماری نہیں آ سکتی. امام سیوطی نے باب کیا باندھا ہے, کہتے ہیں باب الاستشفاء ببول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کے بول سے شفا حاصل کرنا. بطر اٹھنا نہیں, چھوٹے بچے اس کو بیٹھ کے سنتے رہنا. میں منع پتہ کیوں کرتا ہوں, بار بار اٹھے گا نا, یہ سیڑھی کے سامنے سے گزرتا ہے, ہماری پوری سیڑھی برباد ہو جاتی. آپ کو نہیں پتا, آپ تو ڈیرہ غازی خان میں رہتے ہیں نا. میں بھی ان علماء سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا سیڑھی نے ہفتے بعد دنیا پہ جانا ہے. پھر لوگ مجھے فون کرتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی سی سیڑھی دیا ٹھیک کر لیا کرو, کدی بندہ اگو لبدا ہے, کدی پیچھو لگتا ہے, ساری تھوڑی کیسٹ ہی خراب ہو جاتی ہے. میں نے کہا دعا کر اللہ مجھے اسباب عطا فرمائے اور پھر میں اپنے اسباب سے سیڑھیاں تیار کر کے تمہیں بھیجوں. ابھی تمہارے پاس اسباب نہیں, ہم جلسوں کی سیڑھیاں بھجوا رہے ہیں. اللہ وہ دن لائے گا کہ جب ہم اپنے ریکارڈنگ کرا کے خود باہر بھجوائیں گے. ذرا توجہ رکھیں, میں بات کیا سمجھا رہا تھا. امام سیوطی نے باب باندھا, باب الاستشفاء ببول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کے بول سے شفا حاصل کرنا. میرے دوست, نبی کا بول ہو تو تب بھی شفا ہے, نبی کا لعاب ہو تو تب بھی شفا ہے. توجہ رکھنا. اور کبھی بھی شفا نجس چیز سے نہیں ملا کرتی, شفا جب بھی آتی ہے تو پاک چیز سے آتی ہے. اس سے پتہ چلا میرے پیغمبر کا بول خوشبودار بھی ہے اور میرے پیغمبر کا بول پاک بھی ہے. حضور کا بول خوشبودار بھی ہے, پیغمبر کا بول پاک بھی ہے. درمیان میں بات آئی, میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کروں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ نبی نے لعاب لگایا, شفا ملی ہے. علی کی آنکھ پہ لعاب لگایا تو شفا ملی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں اس بات کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ توجہ رکھنا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے یہ جو تم اہل السنت کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک حضرت صدیق کی ایڑی پہ لگی ہے, میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یہ پیغمبر کے ادب کے خلاف ہے کہ نبی کا لعاب اور صدیق کی ایڑی. اب مجھے دیکھو, میں نے اپنے ٹائم پر بیان ختم کر دینا ہے, تم سمجھو یا نہ سمجھو, آپ ذرا مجھے دیکھتے رہو. میں نے کہا میرے بیان نے بڑے علمی طرز پہ چلنا ہے.
میں فضول بات نہیں کروں گا، توجہ رکھنا۔ اشکال کیا کیا؟ ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ دیکھو تم یہ بات کہتے ہو حضرت رسول اللہ کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ، تو نبی کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ، تو یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں حضور بڑے ہیں، صدیق چھوٹا ہے، وہ نبی ہے، یہ امتی ہے، اور نبی کا لعاب امتی کے پاؤں کے نیچے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا تو نے ایک بات کو دیکھا ہے، دوسری کو نہیں دیکھا، ایک حیثیت کو دیکھا ہے، دوسری کو نہیں دیکھا۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب یہ دیکھے حضور نبی ہے، صدیق امتی ہے، تو پھر نتیجہ اور نکلتا ہے، اور جب یہ دیکھے نبی داماد ہے، صدیق سسر ہے، پھر نتیجہ اور نکلتا ہے۔ پھول ہم سفر مصطفیٰ کے سسر۔ توجہ رکھیں، میں بات کیا تو میں شروع میں کہہ نہیں سکا، میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں آپ کو مجھ پر احسان ہوگا، نعرے نہ لگاؤ۔ خطیب کو شور چاہیے، وکیل کو خاموشی چاہیے۔ میں آپ کا وکیل و خطیب تو نہیں ہوں نا، آپ جتنا خاموش رہیں گے ہمارے دلائل چلتے رہے گی۔ ذرا بات توجہ سمجھنا۔ میں نے کہا اگر یہ دیکھو حضور نبی ہے، صدیق امتی ہے، تو بات اور ہے، لیکن جب یہ دیکھو حضور داماد ہے، صدیق سسر ہے، تو داماد کی حیثیت بیٹے کی، سسر کی حیثیت باپ کی، تو اگر بیٹے کا لعاب نکلے اور سسر کے پاؤں پہ چلا جائے باپ کے پاؤں پہ، تو یہ تو ادب کے خلاف نہیں ہے نا۔ تم نے ایک جہت کو دیکھا اور دوسری کو چھوڑ دیا۔ بات ہے، میں ایک نکتہ عرض کرتا چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے، حضور معراج کی رات گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے کنویں پہ لٹا دیا گیا، جبریل جنت سے سونے کا تشت لائے، حضور کا شق صدر کیا، قلب مبارک کو باہر رکھا، اس تشت میں رکھ کے زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا، پھر وہاں رکھا، سینے کو بند کر دیا، معراج کا سفر شروع ہوا۔ میں اس پہ نقطے نہیں پیش کرتا ایسا کیوں کیا ہے، یہ کبھی معراج کے جلسے پہ جائی، میں ایک درمیان میں بات کہنے لگو۔ ایک بندہ کہتے اس بات کو دل نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں وہ زمزم کا پانی کون سا ہے؟ میں نے کہا جو اسماعیل کی ایڑی سے نکلا۔ کہتے ہیں اسماعیل کی ایڑی سے نکلا، اور اس سے دھلا کیا ہے؟ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء کا قلب اتھر۔ یہ تو تم نے حضور کی توہین کی ہے کہ چھوٹے بچے کی ایڑی سے پاؤں نکلا، نبی کے دل کو تم نے دھو دیا، یہ تو بے ادبی ہے۔ میں نے کہا نہیں، بے ادبی کیوں ہے؟ کہتے ہیں حضور کا مقام دیکھو، ادھر اسماعیل کا مقام دیکھو، دونوں کی نسبت ہی کوئی نہیں۔ ایڑی سے نکلنے والا پاؤں چھوٹے نبی کا، اور اسے قلب اتھر دھویا جائے حضور کا، یہ تو نبی کی بے ادبی ہے۔ میں نے کہا نہ، مجھے بات کو ذرا توجہ سے سمجھنا۔ اگر باپ ان پڑھ ہے اور بیٹا قاری ہے، مسجد میں دونوں آئے تو مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا کیونکہ قاری اور حافظ جو ہے، لیکن جب رات کو گھر میں آئے تو پھر یہ پاؤں باپ کے دبائے گا، اگرچہ قاری ہے لیکن اس نے باپ کا پاؤں دبانا ہے، اس کی وجہ یہ باپ ہے۔ مصلی کی باری ہو تو بیٹا آگے ہے اس لیے کہ علم بالا ہے، اور جب خدمت کی باری آئے تو پھر ابو جی لیٹے ہیں کیونکہ یہ باپ ہے۔ میں نے کہا علم کو دیکھے تو حیثیت اور ہے، اور رشتے کو دیکھو حیثیت اور ہے۔ اگر نبوت کو دیکھو اسماعیل چھوٹے ہیں، محمد رسول اللہ بڑے ہیں، اور جب رشتے کو دیکھو تو پھر اب حضرت رسول اللہ یہ بیٹے ہیں، اسماعیل باپ ہے۔ حضور بیٹے اسماعیل باپ، تو باپ کی ایڑی سے پاؤں نکلا، بیٹے کا دل دھلا، اس میں خلاف ادب بات کون سی ہے؟ ایک چیز کو دیکھا دوسری کو تم بھول گئے ہو۔ میں بتا یہ رہا تھا میرے نبی کا وجود جنت والا، عنوان ہے نا ذہن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنت والا، جنت میں بو نہیں خوشبو ہے، میرے پیغمبر کا وجود سراپا عطر ہے میرے۔ اچھا ایک روایت حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں ایک روایت یہ ہے کہ دنیا میں جو پسینہ بنا یہ نبی پاک کے دنیا میں جو عطر گلاب کا آیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے نکلا ہے۔ کس نے کہا حدیث تو ضعیف ہے؟ فرمایا ضعیف بھی ہو لیکن ہے تو پھر بھی حدیث، نہیں سمجھا، ہے تو پھر بھی حدیث نا۔ یہ جو گلاب ہے ایک روایت بیان کی ہے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ سے، تو نبی کا پسینہ دنیا میں گلاب پھلا ہے، یہ پیغمبر کے پسینے کی برکت ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کا وجود جنت والا سراپا عطر ہے، نبی کا وجود جنت والا سراپا شفا ہے، نبی کا وجود جنت والا سراپا طہارت ہے، نبی کا وجود جنت والا۔ اور جنت کا خاصہ یہ ہے کہ جنت میں کثافت نہیں ہے، جنت میں لطافت
لطافت ہوتی ہے. لطافت کا مانا گیا تو بیٹھا تھا, تیرے دل میں خیال آیا کہ بھئی اس جانور کو کھانا ہے, وہ فوراً آیا اور کباب بن کے تیرے سامنے ہے, تو نے ہڈی کو پھینکا, وہ پھر پرندہ بن کے اڑ جائے گا. جنت میں لطافت ہے, کثافت نہیں ہے. میرے پیغمبر کے وجود کو دیکھ لے, میرے پیغمبر کے وجود میں کثافت نہیں, نبی کے وجود میں لطافت ہے. خصائص الکبریٰ میں ہے. امی آمنہ کہتی ہے جب حضور میرے پیٹ میں تھے, ما شعرت انی حملت, مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے, چونکہ لطافت والا وجود ہے. امی آمنہ کہتی ہے جیسے عورتیں بوجھ محسوس کرتی ہے, میں نے کبھی حمل کا بوجھ محسوس کیا ہی نہیں ہے. نبی لطافت والا ہے. جبریل امین آسمان سے آئے, حضور کو لینے کے لیے مکہ سے لیا, مدینہ منورہ پہنچے, مدینہ منورہ سے چلے تو پھر مدینہ منورہ سے چلے تو طور سینہ سے چلے تو بیت اللحم سے چلے تو مدین سے چلے تو بیت المقدس, یہاں سے چلے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ پہنچے, وہاں سے دونوں اکٹھے چلے, آگے چلے تو سدرۃ المنتہا آگے. سدرہ کا نام بیری ہے, منتہا کا نام انتہا, آخری جگہ ہے. میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ جنکشن ہے فرشتوں کا. نیچے والا فرشتہ اعمال لے کے وہاں رک جاتا, اوپر نہیں جاتا. اوپر والا احکام لے کے وہاں رک جاتا, نیچے نہیں جاتا. نیچے والا اوپر نہیں, اوپر والا نیچے نہیں. جبریل امین حضور کو لے کر گئے ہیں اور 1 سیکنڈ کا سفر ہے. یہ تو آپ کے علم میں ہے. اگر وجود میں کثافت ہے 1 سیکنڈ میں کبھی لمبا سفر طے نہیں ہوتا. میرے پیغمبر کے وجود میں لطافت ہے, سیکنڈ میں کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ طے ہوا, لیکن سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں. جبریل چلو, کہا نہ آگے میں نہیں جا سکتا. جبریل رکا ہے, حضور چلے ہیں, تو پھر مان لے میرے نبی کے وجود میں لطافت جبریل سے بھی زیادہ ہے. یا جبریل رکا, نبی پھر بھی گیا. میرے نبی کا وجود لطافت والا ہے, کثافت والا نہیں ہے. تیسری دلیل سن, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے, مدینہ منورہ جا رہے ہیں, صدیق اکبر نے کندھوں پہ بٹھایا, حضور کو لے کر چلے ہیں. ارے زمین سے غار تک کا 3 کلومیٹروں کا فاصلہ ہے. صدیق اکبر حضور کی عمر میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ تو نسبتاً کمزور صحابی ہیں, جسم میں کمزوری بھی ہے, لیکن پھر بھی حضور کو لے کر چلے ہیں. ارے مسئلہ تو تب ہوتا جب نبی کا وجود کثافت والا ہوتا. صدیق لے کر چڑھ دوڑے کیونکہ نبی کا وجود لطافت والا ہے. میں بتا ہی رہا تھا کہ جنت میں لطافت ہے, میرے نبی کے وجود میں بھی لطافت ہے. توجہ رکھنا, میں کہتا ہوں ہاں میں نے جنت کے بارے میں پڑھا تو جو کچھ مجھے جنت میں نظر آیا, جنت میں عیب نہیں, جنت میں خوبیاں ہیں, جنت میں عیب نہیں, جنت میں سراپے خوبیاں ہیں. میں نے نبی کے وجود کو دیکھا, میرے پیغمبر کے وجود میں کوئی عیب نہیں ہے, میرے پیغمبر کا وجود سراپے خوبیاں ہے. میں کہتا ہوں ہاں میرے پیغمبر کی ذات دیکھ, یہ بھی بلا عیب ہے. میرے پیغمبر کی صفات دیکھ, یہ بھی بلا عیب ہے. میرے نبی کا نام دیکھ, یہ بھی بلا عیب ہے. اگر حضور کا نام دیکھ تو نام محمد کوئی نقطہ نہیں ہے, وصف رسالت دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں ہے, نبوت دینے والے اللہ کو دیکھ تب بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. میرے پیغمبر کے نام پہ کوئی نقطہ نہیں, یہ بے عیب ہے. اللہ کو دیکھ لے کوئی نقطہ نہیں, یہ بھی بلا عیب ہے. سبحان اللہ. جانی جنریٹر چلا لیں تھے 100 پیٹرول خرچ کرتے جلسہ خراب. میں رستے میں سادگی سمجھا رہا تھا کہ ہم پورے جلسے پر پانی پھیرتے ہیں, تھوڑے سے پیسے میں. पर्ची देनी आएगी इनको देना ही बेटे. بیان ہو جانے دو, چٹا پھر کٹھیاں لینا. میں تمہارا شوق پورا کر کے اٹھوں گا, مجھے جلدی نہیں ہے. لیکن تقریر میری سن لو ایک باری, تو بات سمجھ آ رہی, بیان سن لو پھر آپ لکھو چٹے. میں کب منع کرتا ہوں, بس چٹ نرم جواب نرم, چٹ گرم جواب گرم. جیسا جواب چاہیے نا چٹ سوچ کے لکھنا. یار تم کیوں نہیں سمجھتے مصیبت,
چھوٹے بچے اٹھا کس کس کو میں ایک ایک کو سمجھائیں گے؟ بچے اٹھا کر لاؤ. میں علماء سے کہہ رہا تھا کبھی آپ ڈیرے میں جلسہ رکھے نا تو مجھ سے پوچھ لیں اس کو سنبھالنا کیسے ہے. میں تمہیں پورا جلسہ سنبھال کے دوں گا. بھائی یہ جگہ خالی کرو، رسی باندھو، کیمرے کو لے آؤ، بندے یوں بٹھاؤ، سٹیج ایسے بناؤ. پھر میں دلائل دیتا ہوں 2 گھنٹے. سی ڈی تیار کرو، 1000 سی ڈی صبح ڈیرہ غازی خان میں تقسیم کر دو. اب دیکھنا عقیدے سٹ کیسے ہوتے. کیا فرق اس سے کیا پڑتا ہے؟ سیڑھیاں تقسیم کرو. ذاکر نائک ویڈیو ہے، جاوید غامدی ویڈیو ہے، فرحت ہاشمی میڈیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم اس طرح توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. 15-20 ہزار میں 1000 کیسٹ تیار ہوتی ہے. 1000 کیسٹ آپ ڈیرہ غازی خان میں تقسیم کرا دیں، عقیدہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ لیکن ہم اس میں محنت نہیں کرتے. ہمارا جلسہ ہوتا ہے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور باطل کی جلسی ہوتی ہے پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ جلسی ہوئی ہے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ چلو آدمی روتا رہے کبھی تو بات سمجھ آئی جاتی ہے. چلے توجہ رکھنا. میں بات کیا کہہ رہا تھا، عنوان ذہن میں رکھنا. میں نے کہا میرا پیغمبر کا وجود جنت والا، جنت میں عیب نہیں ہے، میرے نبی میں بھی عیب نہیں ہے. نبی کے نام کو دیکھ محمد کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ کوئی نقطہ نہیں، اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں. پتا چلا کہ میرا پیغمبر پاک اور بے عیب ہے. اللہ نبی کو بے عیب رکھتے ہیں، نبی کو معصوم رکھتے ہیں. نبی پر ظاہری بھی عیب نہیں، نبی کے باطن میں بھی عیب نہیں. نہ ظاہر میں عیب نہ باطن میں عیب، کیونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے. اللہ جنت والے وجود کو بے عیب رکھتے ہیں. یہ پیغمبر کے وجود کا بے عیب ہونا یہ جنتی جسم کا اثر ہے، اس لیے نبی کا وجود بے عیب ہے. نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، نہ چھوٹا اور نہ بڑا گناہ. یہ گناہ نہیں کرتا. بلکہ اس سے بڑھ کے میں جملہ کہنے لگا. میں یہ نہیں کہتا کہ نبی گناہ کرتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں خدا نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا نبی گناہ سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے. میں اس پہ مثال دیتا ہوں. جس طرح دنیا میں ایک بچہ آتا ہے وہ گرمی اور سردی سے بچتا نہیں ہے، بلکہ ماں اسے گرمی اور سردی سے بچاتی ہے. اگر یہ بچہ دنیا میں خود آتا تو سردی اور گرمی سے بچنا اس کے ذمہ ہوتا. یہ آیا نہیں ہے، اس کو ماں نے جنا ہے، تو جس ماں نے جنا ہے اسے سردی اور گرمی سے اس بچے کو بچانا بھی ہے. نبی اپنے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا نہیں ہے، خدا اس کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے تو پھر خود نبی کو بچاتا ہے. خدا تاج نبوت نبی کے سر پہ سجاتا ہے تو نبی کو پھر گناہوں سے بچاتا ہے. اگر نبی کے ذمہ بچنا ہوتا تو معاملہ اور تھا. یہ خدا کے ذمہ بچانا ہے، اس لیے معاملہ اور ہے. نبی سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا. نبی کی ذات کو خدا نے معصوم رکھا ہے. نبی کا ظاہر بھی بے عیب ہے، میرے نبی کا باطن بھی بے عیب ہے، کیونکہ وجود جنت والا جو ہے. آگے چلیے، ہم نے جنت کے بارے میں حدیث کو پڑھا ہے تو جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں نیند نہیں ہے. تو پھر چاہیے یہ تھا کہ نبی کے اوپر بھی نیند نہ آتی. لیکن نبی کا وجود اگرچہ جنت والا ہے لیکن رہتا جو کہ دنیا میں ہے. دنیا کے ماحول کی وجہ سے نبی پہ نیند آئی ہے، اور جنت کے وجود کی وجہ سے پیغمبر کے قلب اثر میں کبھی نیند نہیں جاتی. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھے، پھر سو گئے، اٹھ کے وطر پڑھے اور وضو نہیں کیا. امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنام قبل ان توترا، حضور آپ نے وطر پڑھے اور آپ پہلے سو گئے، اٹھ کے وطر پڑھے اور آپ نے وضو کیا ہی نہیں ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جملہ کہا، قیامت تک آنے والے مسلمان کو سبق اور درس ملا ہے. اسی وجہ سے خدا امی عائشہ کو نکاح میں نبی کے نکاح میں لائے ہیں. خدا نے مدینہ مکہ میں نبی کو خدیجہ دی ہے، وہاں کی ضرورت خدیجہ تھی. خدا نے مدینہ میں میرے پیغمبر کو عائشہ دی ہے، ادھر ضرورت عائشہ کی دی. اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ میں ایسی عورت چاہیے جو دولت والی بھی ہو، پیغمبر کو ایسی عورت چاہیے جو وجاہت والی بھی ہو، ایسی عورت چاہیے جو بڑے خاندان والی بھی ہو، ایسی عورت چاہیے کہ جو سنجیدہ بھی ہو، ایسی عورت چاہیے جو تجربہ کار بھی ہو. خدا نے انتخاب امی خدیجہ کا کیا ہے. جب پوری امت مخالف تھی، خدیجہ نبی کو سہارے دے رہی تھی. حضور نے اعلان نبوت کے بعد پھر تجارت نہیں کی، مال خدیجہ کا ہے، خرچ نبی کی ذات پہ ہوتا ہے. ارے گوت خدیجہ کی ہے، تسلی میرے محمد کو ملتی ہے. تو مکہ میں جو چاہیے
چاہیے تھی خدا نے خدیجہ دی ہے، اور مدینہ میں جو چاہیے تھی خدا نے عائشہ دی ہے۔ اب احکام کے نزول کا زمانہ ہے، اب ایسی عورت چاہیے کہ جس کی عمر تو تھوڑی ہو، حافظہ اس کا زیادہ ہو۔ ابھی عورت چاہیے کہ جس کی عمر میں تو چھوٹی ہو لیکن دماغ اس کا بڑا ہو۔ خدا نے انتخاب امی عائشہ کا کیا ہے، ایک نبی کی زندگی اندر کی ہے، ایک باہر کی ہے، ایک خلوت کی ہے، ایک جلوت کی ہے۔ کچھ مسائل عورتوں کے ہیں، کچھ مردوں کے ہیں۔ ایسی بچی چاہیے جو نبی سے گھر کے مسئلے سیکھے، امت کو سکھا دے۔ خدا نے عائشہ کا انتخاب کیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے وہ جی چھوٹی سی عمر ہے، میں نے کہا تو نے بے وقوف توجہ نہیں کی، یہ چھوٹی سی عمر کی نبی کے نکاح میں کیوں آئی ہے؟ یہ تو اس لیے آئی ہے کہ نبی سے پڑھے، امت کو پڑھا دے۔ جب تو اپنی بیٹی پڑھنے کے لیے سکول میں بھیجتا ہے، بتا تیری بیٹی کی عمر کیا ہے؟ کہا جی 5 یا 6 سال ہے۔ میں نے کہا مدرسے بھیجتا ہے، عمر کیا ہے؟ کہا جی 5 یا 6 سال ہے۔ میں نے کہا اپنی تعلیم کے لیے بیٹی کا انتخاب تو کرتا ہے جب عمر 6 یا 7 سال ہوتی ہے۔ جب خدا نے عائشہ کو نبی کے گھر میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تو عمر بھی 6-7 سال ہے۔ جب امی عائشہ کا نکاح ہوا عمر 7 سال بنتی ہے۔ امی عائشہ کی رخصتی ہوئی عمر 9 سال بنتی ہے۔ حضور دنیا سے گئے ہے، امی عائشہ 18 سال کی بنتی ہے۔ میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، جب ریگولر داخلہ جب امی عائشہ نے داخلہ لیا ہے عمر 7 سال بنتی ہے۔ ریگولر تعلیم شروع کی ہے عمر 9 سال بنتی ہے، اور جب دوپٹہ پوشی ہوئی عمر 18 سال بنتی ہے۔ دوپٹہ پوشی کا مطلب کیا ہے؟ دوپٹہ پوشی کا معنی استادوں نے کہہ دیا بھی ہم نے پڑھا دیا جتنا پڑھانا تھا۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے امی عائشہ کا استاد کون ہوگا؟ اب تو استاد جی دنیا سے چلے گئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ امی عائشہ کو سند فراغت ملی ہے، عمر 18 سال بنتی ہے۔ میں نے کہا اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور ایک بات توجہ سے سننا، میں ایک جلسے میں تھا، مجھے ایک چٹ آئی، اور جی دیوبند والے بچیوں کا جو مدرسہ بناتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا امی عائشہ کا وجود ہے۔ کیا جی ان کی تعلیم کی دلیل، ان کا نصاب کہاں سے ہے؟ میں نے کہا امی عائشہ سے ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا دیوبند کی ترتیب یہ ہے، جو بچی ایک دن میں سکول نہ گئی ہو اس کو مدرسے میں داخل کرو، 3 سال میں قرآن حفظ کرے، 1 سال میں گردان کرے، 1 سال میں اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھے، 4 سال میں درس نظامی کرے۔ میں نے کہا کتنے بنے ہیں؟ کہتے ہیں جی 9 سال۔ کہتے ہیں کہاں سے لیے؟ میں نے کہا امی عائشہ کے در سے لیے۔ کہاں سے لیے؟ امی عائشہ کے در سے لیے ہے، ہم نے وہاں سے 9 سال کا نصاب لیا ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، امی عائشہ نے سوال کیا ہے، یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے، امی عائشہ کی عمر کتنی تھی جب نکاح ہوا؟ 7 سال، اور رخصتی ہوئی عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔ ایک مولوی اٹھا اور اس نے کتاب لکھی ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث، میں نے زندگی میں بات کی تھی، اس کے شہر میں جا کر کی تھی۔ میں موت کی بات نہیں کرتا، میں زندگی میں شہر جا کے گرج کے میں نے کہا تھا اس کتاب پہ میں تو اس سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موت کے بعد تو پتہ نہیں کون کون بات کرے گا۔ عنوان کیا تھا؟ 53 اعتراض بخاری پہ کیے ہیں کہ یہ جی قرآن کے خلاف ہے۔ میں صرف ایک بات بتانے لگا جو درمیان میں آگئی، کہا جی بخاری شریف قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ بخاری میں لکھا ہے جب امی عائشہ کا نکاح ہوا عمر 7 سال بنتی ہے، امی عائشہ کی رخصتی ہوئی عمر 9 سال بنتی ہے۔ کہتا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم اس سے نکاح کرو جو عورت ہو۔ تو نساء اسے کہتے ہیں جو بڑی اور بالغ ہوتی ہے۔ امی عائشہ تو 9 سال کی ہے، 9 سال کی بچی بالغ ہی نہیں ہے، یہ تو نساء بنتی ہی نہیں ہے۔ تو نبی نکاح میں کیسے آ گئی؟ ارے نکاح کے لیے ضرورت ہے عورت نساء ہو، اور نساء بالغ کو کہتے ہیں۔ امی عائشہ تو بچی ہے، ابھی نساء بنی ہی نہیں ہے، تو پیغمبر سے نکاح کیسے ہوگا؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا نا جناب نے آدھا قرآن پڑھا ہے، اگر پورا قرآن پڑھا ہوتا کبھی قرآن کے خلاف نہ کہتا۔ فرعون کے بارے میں معروف ہے، میں لمبی بات نہیں کہتا، فرعون کے بارے میں ہے۔ خواب دیکھی، نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو ختم کرے گا، تیری حکومت کو توڑ دے گا۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا بچے قتل کرنا شروع کر دے۔ بچے قتل کیے، بچیاں زندہ رکھی۔ قرآن سے پوچھ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ فرعون کہتا ہے نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، نابالغ بچے کو ابنا کہا، نابالغ بچی کو نساء کہا، نابالغ بچی کو نساء کہا۔ قرآن بالغ کو بھی نساء کہتا ہے، نابالغ کو بھی نساء کہتا ہے۔ تو نے ایک آیت پڑھی ہے، دیوبند والوں نے دونوں پڑھی۔ ہمارے سامنے پورا قرآن ہے، آدھا قرآن نہیں ہے۔ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، میں نے کہا پڑھتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے۔ نہیں سمجھے؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن غلط نہیں پڑھتے۔ یہ نہ کہو ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن
ہاں غلط نہیں پڑھتے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور دلائل کے ساتھ پڑھتے ہیں، مراسیوں کی طرح قرآن نہیں پڑھتے، جیسے اترا ویسے پڑھتے ہیں۔ تو گال سمجھ آئی تو ہاں میں بتا یہ رہا تھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، سوال کیا ہے؟ ہم قرآن کیسے، چلیں ایک قرآن کیسے پڑھتا ہے، میں تمہیں دونوں سناتا ہوں تاکہ تم بتاؤ قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک قرآن کیسے پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سمجھ آگئی؟ وہ پتہ ہے نا کون پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ فاتحہ خلف الامام سے تقریر ہو رہی ہے، مالک یوم الدین، یہ قرآن ہو رہا ہے۔ قرآن ہے سادی پنجابی ہے، ذرا دونوں میں فرق کرنا۔ کہندہ جی بابا جی کہندے نے وچ گجرات ایک دولا رہندا تے کڑ کڑ مکھڑے بناوے تے مک مسالہ جاندا جدوں واری سر دی آوے، اسی آنے ایاکا نعبدو۔ لو یہ بتاؤ قرآن ہے یا پنجابی ہے؟ وہ گل سمجھ آئی؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے سر آتی ہے اور بحمدللہ میری اپنی سر ہے ترنم کی، ہم نے ترنم چھوڑ دی ہے امت کے دماغ میں عقیدہ اتارنے کے لیے۔ میں سرلی خطابت کر کے نا فی جلسہ 30,000 روپے کی ڈیمانڈ کر سکتا ہوں، چھوڑے زندگی کو، خدا اس زندگی اس دن سے پہلے موت دے دے جب بندہ دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ کون سا قرآن ہے؟ اب دوسرے کا سنا، نقل کرتے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نباشد۔ یہ مت کہو ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں اور ٹھیک پڑھتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا، توجہ رکھنا، امی عائشہ نے پوچھا اتنام قبل ان توترا، اے اللہ کے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ سوئے اٹھ کے وطر پڑھے، آپ نے وضو تو کیا نہیں، کیا بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے یا عائشہ تو اینیت نامانے ولا ینام قلبی، عائشہ دیکھو میں نبی ہوں اور نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، آنکھ کیوں سوئی ہے؟ یہ دنیا کے ماحول کا اثر ہے، دل کیوں جاگتا ہے؟ وجود جنت والا ہے، دل کیوں جاگتا ہے؟ وجود، توجہ